دعا اپنی نمازوں میں یہ کرو کہ اللہ تو جب دنیا سے اٹھائے تو مغفورہ اٹھا، گرانٹیڈ مت لو کہ میں تو اٹھوں گا، نو، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ ہر وقت دعا مانگتے رہو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا کہ مولا مجھے دنیا سے اٹھاؤ تو مغفور اٹھو۔ دوستو مغفور اس وقت اٹھے گا کہ اگر میں اپنے والدین کی اطاعت کروں گا۔ آپ نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، عزاداری کرتے رہے اور احترام والدین نہ کرے تو فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج جو تم فرش عذاب پہ بیٹھ کے نعرے لگا رہے، فرش عذاب پہ بیٹھ کے گریا کر، یہ کس کی وجہ سے کر رہے؟ اس ماں کی وجہ سے جس نے پاک اور پاکیزہ طریقے سے دنیا میں تم کو لایا۔ چھڑے ماں ارشاد فرماتے کہ جب محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کے ماں کے حق میں دعا دو۔ آج اس مروحات کی مجلس، بچے خوش نصیب عزادار، ان کے لیے اب ہارڈ ٹائم شروع ہو گیا۔ یاد رکھو اگر ماں کا سایہ اٹھ جائے یا باپ کا سایہ اٹھے، اللہ نے دو رحمت کو بھیجا ہے دنیا میں تمہارے گھر میں۔ ماں کا، میری طرف دیکھ، ماں کا ایسا سایہ رہتا تمہارے سروں کے اوپر، یہ رحمت کا سایہ۔ مثال کے طور پہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، میں ان لڑکوں کو لڑکیوں کو بول رہا ہوں، جسٹ گو، مجلس کے بعد جسٹ گو اینڈ سٹ ود یور مدر، جاؤ اور ماں کے سامنے بیٹھو 5 منٹ۔ سارے یوتھ کو بول رہا، کچھ مت کرو دن بھر میں، میری طرف دیکھو۔ اگر کوئی شخص ماں کو 5 منٹ ایسا دیکھتا رہے، چہرے مبارک کو، اس کے ماں کے چہرے کو یا باپ کے چہرے کو ایسا دیکھتا رہے، جتنی دیر دیکھو گے اتنی دیر تک رحمت خدا تمہارے اوپر آتی رہے گی اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا، مغفورہ۔ لیکن غصے سے نہیں دیکھنا، پیار سے دیکھنا ماں کو، جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنے کا ثواب، جیسے قرآن مجید کو دیکھنے کا ثواب، جیسے میرے مولا کو دیکھنے کا ثواب۔ اب معصومین کے بعد اگر کوئی ہے دنیا میں تو تمہاری ماں ہے۔ ماں کو دیکھو جا کے۔ اب میں بڑوں کو بول رہا جس کی شادی ہو گئی کہ جب ماں کے سامنے جا کے دیکھنا تو اکیلے مت جاؤ، نہیں سمجھے، اپنے پارٹنر کو لے کے جاؤ۔ کیا بول رہے؟ آج دنیا میں جو پرابلمز ہے وہ اسی کے لیے نا، شادی سے پہلے تو بہت اچھا، گوونڈی والوں کا نہیں ہے میں بول رہا، شادی سے پہلے ہر لڑکا لڑکی بڑی اطاعت میں رہتی، لیکن ایک دفعہ دیکھیے، ہر کیس نہیں ہے، ہر گھر میں کیس نہیں ہے، برا مت مانو، میں نے کلیئر کر دیا کہ گوونڈی میں نہیں ہے یہ پرابلم، نہیں تو اپنے پارٹنر کو لے کے جاؤ ماں کے پاس اور اس کو بتاؤ یہ میری ماں ہے۔ وہ لڑکا لڑکی کبھی گرو نہیں کر سکتی ایک ایک جملے کا ذمہ دار جو میں بول رہا، کبھی تم آگے نہیں بڑھ سکتے اگر ماں کو حق کیا۔ روز ماں کے سامنے بیٹھو، بیٹھ کر ایک جملہ بولو، ماں آئی ایم سوری، ماں تو مجھے معاف کر دے۔ وہ بولے گی کہ بیٹا تو نے کیا کیا؟ آپ بولیں گے کہ میں کیوں سوری بولوں، میں نے کیا کیا؟ پلیز غور سے سنو، میں کیوں سوری بولوں؟ واٹ ڈیڈ آئی ڈو؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن ماں پوچھے بیٹا کیوں معافی مانگ رہا، تو بولو ماں ہو سکتا پوری زندگی میں تیرے سامنے میری آواز بلند ہو گئی۔ کیا بول رہا ہے؟ کبھی ماں باپ کو، میں یوتھ کو بول رہا، کبھی ماں باپ کو نو نہیں بولنا، اپنی ڈکشنری سے نو کو نکالو۔ ماں کے سامنے، ماں اگر کوئی حکم دے، باپ کوئی حکم دے تو نو نے کبھی نہیں بولنا، ہمیشہ یس بولنا اور اطاعت پوری رہنا۔ اب تاریخ کا ایک واقعہ پڑھتا، یہ
بہت بڑے صحابی رسول کا، اتنا بڑا صحابی، مولا کا چاہنے والا، یمن میں، غور سے سنو، یمن میں رہتا تھا، یمن میں، سرکار مدینے میں، سرکار کا کلمہ پڑا تھا، بڑی خواہش تھی دل میں کہ میں جا کے اللہ کے رسول کی زیارت کروں، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے، زیارت کروں۔ غور سے سنو، اس نے اپنے بوڑھے ماں باپ تھے، اس کے بوڑھے ماں باپ سے کہا، اور پیرنٹس، کہ ماں تو مجھے اجازت دے کہ میں جن کا کلمہ میں نے پڑھا رسول کا، ان کی زیارت کر کے آتا مدینے۔ اس زمانے میں یمن اور مدینے میں جو ٹریولنگ تھی، اونٹ پہ، گھوڑے پہ، ایک ایک مہینہ لگتا تھا۔ بوڑھے ماں باپ ہیں، انہوں نے کہا بیٹا تم اتنی دور جاؤ گے 2-3 مہینے لگیں گے، اور بہتر ہے تم کلمہ پڑھ رہے یہیں سے سلام کرو۔ اس نے کہا ماں مجھے بہت خواہش ہے کہ جس رسول کا میں نے کلمہ پڑھا ہے ان کی زیارت کر لوں۔ ماں نے کہا بیٹا ہم لوگ بہت بوڑھے ہیں، اولڈ ہیں، ہماری دوا کا کیا ہوگا؟ یہ اتنا اطاعت گزار تھا، خاموش بیٹھ گیا، خاموش بیٹھ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد پھر بولا، پھر ماں نے کہا بیٹا تو کیسا جائے گا ہم کو چھوڑ کے؟ تو 2-3 مہینے کے لیے جائے گا اور کچھ ہو جائے ہم کو تو کیا؟ کہا میں اپنے ایک دوست کو رکھ کے جاؤں گا، وہ آپ کا ٹیک کیئر۔ غور سے سنو، اب 2 دن جو ماں کی محبت، ماں کی طرف کہ بیٹا نہ تکلیف میں ہے، ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے کہتی ہے بیٹا جا۔ اب پلیز غور سے سنو، جا اللہ کے رسول کی زیارت کر، لیکن ایک کنڈیشن پہ، ایک شرط پہ میں بھیج رہی تجھے، اتنی دور سے بھیج رہی کہ جانا، سرکار کی زیارت کرنا، سلام کرنا، اپنی سواری سے نہیں اترنا، واپس آ جانا۔ آج کے زمانے کی ٹریولنگ نہیں، آپ کار میں بیٹھو 10 گھنٹے 20 گھنٹے میں پہنچ جاؤ، اونٹ پہ جانا ہے، مہینوں کی ٹریولنگ۔ ماں کا کنڈیشن کیا ہے؟ جاؤ اللہ کے رسول کی زیارت کرو۔ ماں کے لیے پڑھنے کے لیے بولا، اسی لیے میں یہ واقعہ پڑھا کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ دیکھو، کہا زیارت کرو، چہرے مبارک کیا اور واپس آ جاؤ، سواری سے نہیں اتر۔ اس نے کہا ماں میں راضی ہوں۔ اب سن، یہ آل دا وے یمن سے آیا۔ مدینہ شہر بہت چھوٹا سا شہر ہے، اس زمانے میں 10 15 20 ہزار 25 ہزار کی آبادی، اور مدینہ شہر میں دروازے تھے انٹر ہونے کے، ساؤتھ کے دروازے سے یہ انٹر ہوا، اور جو مدینہ شہر کا ڈاؤن ٹاؤن تھا، جو شہر تھا، وہ مسجد نبوی تھی، پورا بازار مسجد نبوی کے پاس۔ اللہ مسجد نبوی کی زیارت نصیب کرے۔ مسجد نبوی کے اطراف میں ساری دکانیں تھی، بازار تھا، دور باہر سے جو لوگ آتے تھے سیدھا ڈاؤن ٹاؤن آتے تھے، سرکار سے ملتے تھے، بازار سے جو لینا تھا وہ لیتے تھے، جاتے تھے۔ اب میری طرف دیکھو، یہ یمن سے آل دا وے ٹریول کر کے مدینے میں آیا، اور اس کا ڈریس یمنی ڈریس ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ باہر کا آدمی، اونٹ پہ بیٹھا ہوا۔ پوچھا اللہ کے رسول کہاں رہتے؟ دماغ میں کیا ہے؟ ماں نے کہا کہ سواری سے اترنا نہیں، رسول کی زیارت کرنا اور واپس آنا۔ یہ نکلا سیدھا سامنے مسجد نبوی کے پاس، لوگوں نے کہا یہاں رہتے، یہ بازار ہے۔ وہاں مسجد کے پاس روکا اپنی سواری کو، روک کے اس نے پوچھا اللہ کا رسول ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، وہ باہر گئے ہوئے۔ اس نے کہا اچھا باہر چلے گئے، کب تک آئیں گے؟ لوگوں نے کہا ہم کو بول کے تھوڑی گئے کب آئیں گے۔ بڑا افسوس کرنے لگا، سواری پہ بیٹھا ہوا ہے، رسول نہیں ہے، سرکار نہیں ہے مدینے میں۔ لوگوں نے کہا ہمارے گھر میں ٹھہرو۔ اس زمانے میں کوئی ہوٹلز یا موٹلز نہیں تھے، لوگ اپنے گھروں میں مہمانوں کو ٹھہراتے، کہا گھر میں ٹھہرو۔ تو اس نے کہا نہیں میں گھر میں نہیں ٹھہر سکتا۔ لوگوں نے کہا تم اتنی دور یمن سے آیا، ہزاروں میل دور سے، کیا کرو گے؟ کہا میں جا رہا واپس۔ انہوں نے کہا تم پاگل ہو، کریزی ہو، اتنی دور سے آئے واپس جا رہے بغیر ملے؟ تو کہا نہیں میں مجبور ہوں۔ بیک آف ہز مائنڈ ماں کے وہ جملے، سواری سے اترنا نہیں۔ آپ بہت آسان سن رہے، ماں 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 کا حکم کہ بیٹا سواری سے نہیں اترنا، رسول کی زیارت ہے سامنے، یہ سواری کو موڑتا ہے، موڑ کے واپس چلے آتا یمن آل دا وے۔ مذاق نہیں ہے دوستو، کہ بامبے نہیں ہے، آل دا وے یمن جاتا ہے۔
2-3 دن کے بعد سرکار مدینے میں داخل ہوئے. سارے لوگ ساؤتھ کے دروازے سے اللہ کے رسول کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چل رہے. اللہ کے رسول سن رہے لوگوں کی, سنتے سنتے ایسا مڑتے ہیں ساؤتھ کی طرف, مڑ کے ہوا میں کچھ سونگتے ہیں کہ جیسے کوئی اسمیل آ رہی, خوشبو آ رہی. سونگ کے کہتے ہیں اتنی اچھی خوشبو آ رہی. اللہ جملے, اللہ رحمان و رحیم کی خوشبو ہے. اتنی وہی بات بولا, رسول بول رہے اللہ رحمان و رحیم کی خوشبو آ رہی. کہا کیا میرے ایبسنس میں, میری غیر موجودگی میں کوئی واقعہ ہوا؟ تو ان لوگوں نے کہا سرکار ایک پاگل آیا تھا, ایک دیوانہ آیا تھا, ہم آپ کو بعد میں واقعہ بولنا چاہتے تھے, اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو بول دیتے. یمن سے ایک آیا تھا جوان, اور وہ سواری سے بھی نہیں اترا, آپ سے ملنا چاہتا تھا اور ویسے ہی چلا گیا جب آپ نہیں تھے. ایک پاگل تھا. اللہ کے رسول نے کہا تم کیا سمجھتے وہ کون تھا؟ وہ کیوں نہیں اترا سواری سے؟ اس لیے کہ اس کی ماں کا حکم تھا, اور ماں نے یہ کہا تھا سواری سے نہیں اترنا. اللہ کے رسول کی زیارت اور ماں کا حکم کو بازو لا کے کھڑا کر دیا. اب سمجھ میں آئی بات؟ آپ اور ہم ہوتے تو اتر بھی جاتے, ایک غلطی ہوئی تو کیا ہوا؟ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں. اب جن کی ماں مر گئی وہ کیا کرے؟ ماں کی لہٹ پہ جاؤ, آرام باغ ہو, رحمت آباد ہو, کہیں جاؤ جہاں تمہاری ماں کی باپ کی لہٹ. ماں کی لہٹ پہ جانا تو پینٹھی بیٹھنا پیروں کی سائڈ, باپ کی لہٹ پہ جانا تو سرانے بیٹھنا. اور وہاں جا کے قبرستان کا جو سلام ہے, میں نے کئی جگہ دیا ہے وہ سلام بامبے میں. وہ ایک سلام امام علی علیہ السلام کا ہے, آرام باغ میں بھی ہوگا, رحمت آباد میں بھی ہوگا, انٹرنس کے اوپر ہے. وہ سلام پڑھ کے جاؤ اندر, اس میں لکھا ہوا ہے, میں نہیں بول رہا, میرے مولا علی علیہ السلام بول رہے, لکھا ہوا ہے خالہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اسے معلوم ہے اس وقت پر عباس بیٹھے ہیں. جیو جیو, یہ بچے کی ماں باپ کو اللہ اچھا رکھے, اس لیے کہ اس بچے کو سکھایا ماں باپ نے, رائٹ. ماں ہی کر سکتی, پاک اور پاکیزہ خون ہے, اس لیے بولا کتنا اچھا. ہمیشہ یاد رکھو, بچوں کو مضبوط کرو, بچوں کو مضبوط کرو. تم جتنا بچوں کو ایمان والا بناؤ گے نا, جتنا بچے عمل کرتے رہیں گے, ماں باپ کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے. تو بہرحال میں ختم کرا, میرا ٹائم ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ماں کا حکم تھا اس لیے یہ نہیں اترا. یہی جوان آگے بڑھ کے اویسے قرنی بنا. سیریا میں ان کا مزار ہے جو جنگ صفین میں شہید ہوئے. پوری زندگی رسول کی زیارت نہیں کی, لیکن محبت ایسی تھی کہ اویسے قرنی بن گیا آگے چل کے. تو دوستو یاد آیا کہ والدین کے لیے کیا کرنا ہے, ماں باپ کے لیے کیا کرنا ہے. جب تم جانا ہر شب جمعہ, میں مرحومہ کی اولاد کو بول رہا, بیٹوں کو بول رہا, بیٹیوں کو بول رہا, ایوری تھرسڈے جاؤ ماں کی لہت. یو اسپیئر یور ٹائم, ٹائم کو اسپیئر کرو. 10 منٹ کے لیے جاؤ, لیکن جاؤ. 24 میں یہ نہیں بول رہا ہے ہر دن جاؤ, ہر دن گئے تو بہت اچھا, ہفتے میں ایک دن 10 منٹ ماں کے لیے نکالو. یاد رکھو تم اولاد ہو, تمہاری ساری پریشانیاں, تمہاری ساری تکلیفیں, بزنس میں پرابلم ہے, کوئی بیمار ہے, اولاد کو بول رہا پریشان ہے, یہ اللہ کے رسول کا جملہ, عابد بلرامی کا جملہ نہیں. سرکار کے بعد وہ بزنس مین نے آگے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں, تو آپ نے کہا جاؤ ماں کی لہت پہ, وہاں جا کے اللہ کا واسطہ, اللہ کی بارگاہ میں ہمارا واسطہ دو اور ماں باپ کا واسطہ دو. بتایا کہ احترام ہے ماں باپ کیا ہے.
جو ماں کی لہد پہ ریگولر جاتا، اتنی بڑی بات بامبے میں لائیو بول رہا، جو ماں باپ کی لہد پہ ریگولر جاتا اور ماں باپ کو بھولتا نہیں، وہ کبھی بھی دنیا میں پریشان نہیں رہتا۔ کیوں؟ تم جب جاتے ہو ماں کی لہد پہ تو وہ سلام ضرور پڑھو، وہ سلام ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جو تم اپنے ماں باپ کو دو گے۔ کون سا سلام؟ اگر نہیں ہے تو مجھے واٹس ایپ کرو، I will send it to you۔ قبرستان کے گیٹ پہ ہوگا وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ والا سلام۔ آپ کو معلوم اس کا ثواب کتنا ہے؟ 25 سال کے گناہ اللہ تمہارے ماں باپ کے معاف کر دیتا۔ کیا بول رہا ہوں میں، کیا بول رہا ہوں؟ مغفورہ 25 ایئرس کے گناہ تمہارے والدین کا تمہارے معاف کر دیتا، میرا مولا بول رہا۔ تو یہ دعا، یہ سلام پڑھ کے ماں کی لہد پہ جاؤ۔